نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ جب تک ایمان والا موجود ہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو چلاتے رہیں گے، اور جب اس دنیا سے ایمان والا ختم ہو جائے، کوئی مومن نہ رہے، تو پھر پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت قائم کر دیں گے۔ تو اس اعتبار سے ہم اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہم اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ایمان میں داخل ہونے کے بعد، ایمان کا کلمہ پڑھنے کے بعد ہم اسلامی احکامات کے پابند ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم چاہیں کہ بالکل آزاد رہیں غیروں کی طرح سے، تو ایسے آزاد نہیں رہ سکتے، کیونکہ یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر، کہ یہ دنیا ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ ہم مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے اور کافر مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا۔ تو ہم یہاں پر دنیا میں حالت اسلام میں قید و بند کی زندگی، شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی گزار لیں، تھوڑی تکلیف برداشت کر لیں، تو مرنے کے بعد ہمیں جنت نصیب ہوگی۔ اور کافروں کے لیے یہ دنیا جنت ہے، جتنی چاہیں مستی اڑا لیں، جتنی چاہیں وہ عیش اور آرام اور تمام فحاشی اور دنیا بھر کی خرافات میں چلتے پھرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ان کے لیے، جو چاہیں وہ کریں، جو چاہیں کریں، مرتے ہی ان کی جہنم شروع ہو جائے گی۔ یہ دنیا دار العمل ہے، دنیا دار الجزا نہیں ہے۔ ہم دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں اس کا بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ کوئی کافر دندناتا پھر رہا ہے، ہر طرح کا عیش اس کے پاس ہے، حکومت اس کے پاس ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، آخر کیا بات ہے؟ ہم تو ایمان والے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور ہم پریشان ہیں اور وہ عیش کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، کہ اے ایمان والو، تمہیں ان کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا اور مستیاں کرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل، بہت تھوڑے دنوں انہیں فائدہ اٹھانا ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے دھوکے میں نہ پڑے۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے اور ہمارا امتحان ہو رہا ہے، اور یہ دنیا دار الجزا نہیں
یہ دارالجزا نہیں ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے اور دارالجزا آخرت ہے۔ اگر دنیا میں کبھی کبھی کسی کو اس کے عمل کا بدلہ اور اس کا نتیجہ سامنے آ جائے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دنیا میں بھی انجام دکھا دیتے ہیں، مگر یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کی عورتوں پر ایک بڑی نعمت یہ عطا فرمائی ہے کہ وہ پردے کی نعمت، جو آیت ابھی ہم نے پڑھی، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ حکم ہو رہا ہے، قل یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی آپ اپنی عورتوں سے کہہ دیجئے، اے نبی آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اے نبی آپ مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں، یدنین علیہن من جلابیبہن، چادر پردے والی، صرف سر کو نہ ڈھکے بلکہ اس کو آگے سرکا لیا کرے، گھونگھٹ کاٹ لیا کرے، تاکہ چہرہ بھی ڈھکا رہے اور غیروں کی نظریں نہ پڑے۔ یہ حکم ان عورتوں کو ڈائریکٹ مل رہا ہے جو دنیا کی سب سے پاک باز عورتیں ہیں، آپ کی ازواج کو یہ حکم ہو رہا ہے، آپ کی بنات کو یہ حکم ہو رہا ہے، تمام مومنین کی عورتوں کو یہ حکم ہو رہا ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، ازواجہ امہاتہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، جو آپ کی بیویاں ہیں، وہ پوری امت کی مائیں ہیں، پوری امت کی ماں ہیں، روحانی ماں ہے۔ ان عورتوں کے بارے میں حکم آ رہا ہے 22ویں پارے میں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ ازواج مطہرات اپنے گھروں میں قرار پکڑیں، زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں رہیں اور زمانے جاہلیت کی طریقے سے بن سنور کر گھروں سے نہ نکلا کریں۔ ازواج مطہرات کی پاک دامنی پر کوئی شبہ ہے؟ وہ امت کی مائیں ہیں، کون ان کے اوپر غلط نگاہ اٹھا سکتا ہے؟ اس کے باوجود انہیں یہ حکم آ رہا ہے، قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، زمانے جاہلیت کی طریقے سے بن سنور کر نہ نکلا کرے۔ زمانے جاہلیت میں عورتیں بن سنور کر نکلتی تھیں، دوسرے مردوں کو لبھاتی تھیں، عریانیت اور فحاشی کا دورہ تھا۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں بات پیش کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ کہیں کہ بڑی کڑوی بات کر رہے ہیں، میں اپنے گھر سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ جب کسی کو پردے کی بات سمجھائی جاتی ہے تو بعض لوگ کہنے لگتے ہیں کہ کیا دقیانوسیت والی بات کرتے ہیں، کیا اتنی سختی والی بات کرتے ہیں، 1400 برس پہلے کی بات کرتے ہیں۔ ہم 1400 برس پہلے کی بات کرتے ہیں اور ہماری عورتیں 1400 برس نہیں 1500 برس پیچھے جا رہی ہیں، جو زمانے جاہلیت میں ننگی عورتیں ہوتی تھیں اور عریانیت اور فحاشی کے ماحول میں تھیں۔ ان عورتوں
کا نقشہ آج کی عورتیں کھینچ رہی ہیں۔ بے پردگی کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے۔ عورتیں، ان کو عورت کہا جاتا ہے، عورت حدیث شریف میں ہے المرأۃ عورۃ، عورت کے معنی چھپانے کی چیز، پردے کی چیز۔ عورتیں سراپا چھپانے کی چیز ہیں۔ بلا ضرورت ان کا گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ اگر یہ بلا ضرورت گھر سے باہر نکلتی ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ شیطان ان کے پیچھے لگ جاتا ہے اور ان کو تکتا ہے۔ گلی کوچوں میں جو لوگ بیٹھے ان پر نگاہیں جماتے ہیں، وہ بھی شیطان کے بھائی ہیں جو انہیں تک رہے ہیں۔ خود یہ عورت سبب بنتی ہے بہت سے لوگوں کے شیطان بننے کا۔ ایسا نہیں ہے کہ عورتیں گھر سے بالکل نہ نکلیں، نہیں، ان کو ضرورت پڑے گی، بہت ساری ضروریات ہیں، وہ ضرورت سے باہر نکل سکتی ہیں، لیکن ضرورت سے جب باہر نکلیں تو پورے حجاب اور پردے کے ساتھ ان کو نکلنا ہے۔ میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں یہ عورتوں کے لیے ہے، مگر یہاں ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، اپنے گھروں میں ہماری باتوں کو پہنچائیں۔ عورت چھپانے کی چیز ہے۔ اور میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں، عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ غیر محرم سے بلا ضرورت بات کرے، اپنی آواز جو ہے دوسروں تک پہنچائے، یہ خود گناہ کا عمل ہے۔ اگر عورت کی آواز پر میں پردے کا حکم نہ ہوتا تو نماز 5 وقت کی نماز میں 3 نماز بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی۔ اگر کوئی عورت بلند آواز سے قرات کر کے نماز پڑھے، اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی آواز پردہ ہے۔ لوگ حج کرنے جاتے ہیں، وہاں پر بار بار لبیک کی آواز بولنا ہے، اللہم لبیک اللہم لبیک، مگر عورت کو بلند آواز سے نہیں بولنا ہے کیونکہ اس کی آواز بھی پردہ ہے۔ شریعت نے عورتوں کو محفوظ بنانے کے لیے کتنا اچھا قانون اور کتنا اچھا نظام دیا ہے تاکہ ان کی عفت اور ان کی پاک دامنی بالکل محفوظ رہے۔ نماز جیسی اہم عبادت اور مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر، ایک نماز کے پڑھنے پر 27 درجہ نماز کا ثواب ملتا ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے پر، مگر عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھیں، ان کو آنے کی اجازت تھی، بس اجازت، ضروری نہیں تھا کہ وہ آئیں مسجد کے اندر۔ ایک ہے کہ ضروری ہے آنا، کوئی شخص اپنے گھر میں اذان کے بعد نماز پڑھ لیا کرے اکیلے اور جماعت میں شریک نہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں آگ لگا دوں، کیونکہ وہ جماعت کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہا ہے اور اکیلے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے۔ مگر کوئی عورت اگر مسجد میں آئے تو اس کا ثواب گھٹ جائے گا، نماز اس کی ہو جائے گی لیکن اس کا ثواب گھٹ جائے گا۔ ایک صحابیہ ہے حضرت ام حمید ساعدی، بڑی نیک خاتون ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اے اللہ کے رسول، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھا کروں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا شوق بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، کس کا شوق نہیں ہوگا؟ ایک مرتبہ یہاں امام حرم کوئی امام آئے تھے وہاں سے، تو ان کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ بھیڑ لگا لیے۔ بہت سی مسجدوں میں جمعہ پڑھنا مشکل ہو گیا کہ لوگ مسجدوں
مسجدوں سے بھاگ بھاگ کر کے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی فکر کر رہے ہیں. اتنا شوق و ذوق کہ امام حرم آ رہے تو میں ان کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھوں. اب آپ بتائیے کہ اگر وہ سرور کائنات ہوں اور وہ امامت کر رہے ہوں تو ان کے پیچھے تو جمعہ پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے پوری دنیا دیوانہ بن جائے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا شوق بہت اچھا ہے، مگر تمہارے لیے تمہاری گھر کی کوٹھری تمہارے صحن سے بہتر ہے، اور تمہارا صحن میں، اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھنا تمہارے محلے کی مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھنے سے بہتر ہے. اس کے بعد ان صحابیہ نے اپنے گھر کے ایک گوشے میں ایک جگہ متعین کر لیا اور موت تک وہی نماز کا اہتمام کیا، پھر کبھی مسجد نبوی میں وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے. یہ عورتوں کے پردے کی بات ہے. اور ایک اور روایت پیش کروں، وقت تو اب نہیں ہے. ایک صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، بالکل چھوٹے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے، بالکل چھوٹے. ان کے والد نے ان کو دے دیا تھا کہ حضرت آپ کے پاس رہ گئے. اب وہ گھر میں آنا جانا ان کا ہوتا تھا. جب کوئی ضرورت پیش آتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھر میں بھیج دیتے تھے. ایک دن انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول، آج میرے اندر یہ بات پیش آئی ہے، میں حد بلوغ کو پہنچ گیا، میں بالغ ہو گیا. حضرت انس رضی اللہ عنہ خادم خاص ہیں. جب انہوں نے اپنی عمر اور اپنے بالغ ہونے کی خبر دی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے انس، اب تم گھر کے اندر نہیں جا سکتے. روک دیا. اب آپ بتائیے، فیصلہ کیجئے، وہ ازواج مطہرات، ان سے زیادہ پاک دامن کوئی ہو سکتا ہے؟ اور وہ حضرت انس صحابی رسول ہے، کیا ان کے اوپر اعتماد نہیں تھا؟ اس کے باوجود جب آپ نے روک دیا تو وہ پھر کبھی گھر کے اندر نہیں گئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رسمی پردے کی ضرورت نہیں ہے، دل صاف ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے. کیا حضرت انس رضی اللہ عنہ کا دل صاف نہیں تھا؟ کیا ازواج مطہرات کا دل صاف نہیں تھا؟ میرے محترم دوستو، تھوڑا اپنے گھر کے بہن بیٹیوں اور اپنے گھر کی عورتوں کا جائزہ لیں. آپ کے گھر کی بچیاں اسکول کالج پڑھنے جاتی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ادھر ادھر کی گفتگو ان سے ہو رہی ہو، کہیں کسی سے تعلقات بن رہے ہوں اور ان کا اٹھنا بیٹھنا گڑبڑ ہو. یہ ساری چیزوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کی بچی سے غلطی ہوگی، آپ بھیج رہے ہیں اس کو کالج، اگر اس سے غلطی ہوگی تو وہ صرف وہ گنہگار نہیں ہوگی، جو گھر کا باپ اور گارجین ہے وہ بھی گنہگار ہوگا. کالج میں، آفسوں میں اور وہاں کلاسوں میں کس طرح سے کیا ماحول ہے، یہ سب پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. بلا وجہ کی گفتگو آفس کے اندر کلرک سے اور دیگر لوگوں سے فالتو گفتگو کرنا بالکل ناجائز ہے، مگر لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. ایک ضرورت ہے پڑھنے کی، ضرورت کی بنیاد پر بچیاں پڑھ رہی ہیں تو پڑھ رہی ہیں، تو اس ضرورت میں اتنی وسعت نہ دی جائے کہ بچیوں کے ایمان کا خطرہ ہونے لگے. اس لیے اپنے گھر کے تمام بہنوں اور بچیوں، عورتوں پر نظر رکھی جائے. بلا ضرورت وہ گھر سے باہر نہ نکلے. جب کوئی ضرورت ہو تو نکلا کریں، بے ضرورت نہ نکلے، اور جب نکلے تو پورے حجاب کے ساتھ نکلیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور میں تو ان بچیوں کو جو کالج اسکول میں پڑھ رہی ہیں، جنہوں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا ہے اور اپنے حجاب کو اپنا ایک اسلامی شعار سمجھ رکھا ہے، اور اس پر وہ حجاب کے حق میں وہ
لڑائی بھی لے رہی ہیں، ایسی بچیوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حجاب کے تعلق سے صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنے گھر کی تمام بہن بیٹیوں کو حجاب کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا